بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مدر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ انہیں باخبر بھی کرتا ہوں۔ تو آج میں بجٹ کے متعلق اور اس کے انالائسس پہ اور سرکاری ملازمین کی امرات پہ بات کروں گا، اور اس پہ جو سرکاری ملازمین کی تنظیمیں ہیں ان کے درمیان جو تقسیم پیدا ہوئی ہے اس پہ بھی بات کروں گا، تاکہ آپ کو معاملہ سمجھ آ سکے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ ویڈیو جو ہے فائدہ مند ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وفاق نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہ بجٹ پیش کر دیا ہے، اور اس کے بعد دو صوبے جو ہیں یعنی کے پی کے اور صوبہ سندھ، انہوں نے بھی اپنے بجٹ پیش کر دیے ہیں، اور باقی پنجاب اور بلوچستان نے اپنا بجٹ پیش کرنا ہے۔ تو اب یہاں جو مراعات دی گئی ہیں اس حوالے سے جو سرکاری ملازمین ہیں اور ان میں ایک اپنی سوچ پائی جاتی ہے۔ کچھ ملازمین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف لفظوں کا گورکھ دھندا ہے، اس میں سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ کچھ نہیں ملا، جبکہ دوسری جانب جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے۔ بہرحال اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ وفاق میں جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے 10%، اور ساتھ ہی اس میں پینشن میں 7%، اور اس کے ساتھ جو ہے 30% جو ہے ڈسپیرٹی الاؤنس کا کہا گیا ہے۔ اب وہ ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ تو تمام سرکاری ملازمین کو ملنا نہیں ہے، اس میں وہ مخصوص ملازمین ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مفاد ہے من جملہ تو کسی کو ملا نہیں ہے، یہ مفاد من جملہ اگر ملا ہے تو وہ 10% اور 7% جو پینشن ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اب کے پی کے نے جو بجٹ پیش کیا ہے تو کے پی کے نے تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہوئے 10%، اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس نے کہا جی لفظوں کی چکر بازی کرتے ہیں، یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے کہتے ہیں جی ہم نے جو 30% تک جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ بڑھا دیا ہے، تو لہٰذا اس میں صورتحال یہ ہے کہ 20% پہلے دیا جا چکا ہے، 5% پھر، اور اب 5% مزید اضافہ کر کے اس کو 30% تک لے جایا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی جیب میں کیا گیا۔ اب اس میں وہ ان کے جو صوبائی سیکٹریٹ کے ملازم ہیں ان کو یہ صرف ایک بڑی تقسیم اور آگے ایک سرکاری ملازمین کو ایک بحث میں الجھانے کی سازش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایکچوئل ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو، مخصوص ملازمین کو جو ہے وہ دیا گیا ہے، وہ جو کے پی کے حکومت نے دیا ہے وہ 5% ہے، لیکن اس کو اناؤنس اس طرح کیا گیا پیچھے والا ملا کے جب ہم اس کو 30% تک لے گئے۔ اس کے اگینسٹ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ سندھ نے اگر تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ 15% کر دیا، یا اس کو اس سے زیادہ 20% کر دیا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ من جملہ سب کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب کون سے لوگ ڈسپیرٹی الاؤنس کے حقدار ہیں تو ان کو دیا جائے اور لفظوں کا ہیر پھیر بنا کے سرکاری ملازمین کو محروم کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اب جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کے درمیان بھی یہ بحث چھڑ گئی ہے۔ جو ایپٹا کی لیڈرشپ ہے اس میں جو حاجی محمد ارشاد صاحب اور محمد بھٹا آبد صاحب جو ایک گروپ ہے، وہ اس پہ کھل کے بول رہا ہے، وہ کھل کے تنقید کر رہا ہے کہ رحمان باجوہ یہ صرف اور صرف ایک گورکھ دھندا ڈسپیرٹی الاؤنس کے نام پہ صرف وفاقی سیکٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو نوازنے کے چکر میں ہیں، اور سرکاری ملازمین کو یہ بھول بھلائیوں میں ڈال کر سرکاری ملازمین کا نقصان کر رہے ہیں۔ اب جبکہ پنجاب کا بجٹ پیش ہونا ہے تو پنجاب کے بجٹ میں بھی ان کا یہ موقف ہے کہ ان کو لم سم جو ہے وہ ایک اضافہ دیا جائے تاکہ براہ راست ان کی جیب میں کچھ جا سکے۔ یہ چاہ جائے کہ ان کو بتایا جائے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے پہلے دیا، اتنا اب دیا، اتنے محروم تھے، فلاں تھے۔ وہ تو
ایک الگ سے پالیسی ہونی چاہیے، اور اس پالیسی میں جو بندہ جو ہے محروم ہے اور اس کا الگ سے ایک حساب کتاب بن کے ان کے برابر لے جانا چاہیے۔ بلکہ 30%، 20% ہر سال جو ہے اس کو ڈسپیرٹی الاؤنس کا جو ہے اعلان کر کے اس کو کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک ہی دفعہ ایک فارمولہ بن جانا چاہیے کہ پورے ملک میں ایک ہی جیسی تنخواہیں ہونی چاہیے سرکاری ملازمین کی۔ ہاں البتہ جو ہے الاؤنسز جو ہے ان کی جاب کی نیچر سے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو رحمان باجوہ پر یہ بھی تنقید کی گئی کہ اب وہ پنجاب میں بھی اس طرح کے فارمولے لا کر پنجاب کے ملازمین کو ان بھول بھلائیوں میں ڈال کر ان کا بھی نقصان کریں گے۔ بہرحال یہ بحث جو ہے ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ رحمان باجوہ اپنی جگہ پہ جو سٹرگل کر رہا ہے اس کی سٹرگل جو ہے اپنی جگہ درست ہے، اور دوسرے گروپ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی جگہ درست ہے، لیکن کیا ہی ٹھیک ہو کہ یہ باتیں جو ہے یہ اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کو طے کر کے اگر سرکاری ملازمین کے لیے فوائد حاصل کیے جائیں اور ایک موقف اپنا کر سرکاری ملازمین کو مراد دلائی جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بہرحال ایک بات تو میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر لم سم تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں پھر کوئی سرکاری ملازم محروم نہیں رہتا۔ تو یہ ایک سال بے سال جو ہے وہ ایک تقسیم جو بڑی ہے سرکاری ملازمین میں، تو حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ انہیں تقسیم کر کے ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے۔ تو لیڈران کو جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک پیج پہ بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کریں، اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں ترجیحات مقرر کریں کہ سب سے پہلے ہماری ترجیح یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، یعنی لم سم اضافہ جو ہے سب سے پہلی ترجیح یہ ہے، اس کے بعد جناب پینشن جو معاملات، پینشن پہ جو کٹ لگا ہے، پینشن کو جو اس وقت فیملی پینشن سرے سے ختم کر دی گئی ہے، اور پینشن کی جو مراد ملتی تھی ان میں اس طرح کے جناب یہ بھول بھلائیاں ڈالی گئی ہیں کہ سرکاری ملازمین کے پلے آدھی جو مراحت ہیں وہ بھی نہیں پڑتی۔ تو اس کو لم سم اضافے کو پہلے نمبر پہ اور پینشن مراحت کو دوسرے نمبر پہ ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اور دیگر الاؤنس، دیگر میڈیکل الاؤنس، یہ باتیں سب اس کے بعد ہونی چاہیے۔ چونکہ ہمارا چینل جو ہے ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے سننے والوں کو گائیڈ لائن مہیا کرتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، اپنا تجزیہ کیا ہے۔ باقی فیصلہ جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے۔ بہرحال اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کریں گے کسی نئے قانونی ولاگ کے ساتھ، یا پھر سرکاری ملازمین کے جڑے ہوئے مسائل اور ان سے جڑی ہوئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ کے بعد